الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدق اللہ مولانا العظیم. ایک دفعہ برکت کے لیے آنکھیں بند کر کر تصور مدینے والے کا کر کے اپنے دل کی تاریں حضور کے ساتھ جوڑ دیجئے. آئیں مل کر نبی کریم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. اس نیت سے درود پڑھتے ہیں کہ ابھی ہمارا درود فرشتے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے, ہمارا نام لے کر پہنچائیں گے. تو آئیں مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے یاد پڑھیں گے, بانی گئے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاضی علی صاحب, حضرت مولانا حافظ زرغام صاحب اور دیگر معزز حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس مالک کے کائنات نے توفیق بخشی کہ اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر ابھی اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کریں گے. جامعۃ المدینہ کا میں طالب علم ہوں. میرا رابطہ حافظ زرغام صاحب سے ہوا. ان سے میں نے عرض کی کہ جمعے کے لیے کہیں مسجد کا انتظام ہو جائے. میں ویسے چکوال میں جمعہ پڑھایا کرتا ہوں تو میرے لیے یہاں آنا جانا بہت مشکل ہے ہر ہفتے. تو انہوں نے کہا ایک مسجد ہے, دوست ہیں, تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جمعہ اگر وہ آپ کو پڑھانے دے تو قاضی علی صاحب نے بڑا دل کیا, انہوں نے اجازت دی پڑھانے کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزت عطا فرمائی. میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرا بیان کے ایک الگ مزاج ہے. میں کوئی طرزی خطیب نہیں ہوں. میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں نا تو میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام راضی ہو نہ ہو, مدینے میں لیٹا مصطفیٰ راضی ہو جائے. تو میں کوشش کروں گا میں آپ کے دلوں پر دستک دے کرنا اندر خوف خدا کے اور عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑ دوں. میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے درود پاک کی کچھ فضائل بیان کرتا ہوں, تو وہی میں بیان کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات, علماء جانتے ہوں گے, بہت مشہور کتاب. بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ دو روایات آپ سن لیں آپ آئندہ کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے حضرت محمد بن سلیمان الجزوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ نے یہ کتاب لکھی ہے, پوری کتاب ہی درود پاک پر لکھ ڈالی, بیچ میں اور کوئی واقعہ ہی نہیں ذکر کیا, پوری کتاب ہی درود پاک پر لکھ ڈالی. تو کہنے لگی بیٹا بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا جس کے بعد میں نے نیت کر لی کہ ایک پوری کتاب میں درود پاک پر لکھوں گا.
وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے میں دوسرے شہر کو جا رہا تھا کہ ایک علاقے سے میرا گزر ہوا، تو غالباً ظہر یا عصر کا وقت تھا، مجھے وضو کی حاجت تھی، تو میں تلاش میں تھا کہیں کنواں مل جائے میں وضو کر لوں۔ اچانک میری نظر ایک کنویں پر پڑی، اس کنویں کے ساتھ ایک جڑواں گھر تھا، یہ کنویں اس طرح گھر تھا اونچا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جب اس کنویں کے پاس پہنچا نا تو کنویں کا پانی بہت نیچے تھا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی کیسے نکالوں، پریشان کھڑا تھا۔ گھر کی چھت پر ایک 7-8 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی، تو وہ مجھ سے پتہ کرتی ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا سلیمان الجزولی، مجھے سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ چچا پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ دریافت کیا کہ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا، پانی نہیں ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی۔ بچی کہتی ہے چچا عجیب بات کرتے ہیں، مصر میں آپ کی کرامات کے ڈنکے بج رہے، کنویں سے ایک پانی نہیں نکلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی تو میری بات نہیں سمجھی، نہ ڈول ہے نہ رسی، پانی کیسے نکالوں؟ وہ بچی کہتی ہے میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بچی نیچے نہیں اتری چھت سے، وہیں سے جھکی کنویں کی طرف، فقط تھوک پھینک دی، میں اندازہ نہیں کر سکا، پانی اچھل کر پہلے پایا یا اس کی تھوک اندر گئی۔ میں حیران ہو گیا، اتنی کم سن عمر بچی اتنی بڑی کرامت کیسے پالی؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، وضو بھول گیا کہ بتا اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی کرامت کیسے پالی؟ تو اب جو بچی نے جواب دیا وہ سنیے گا۔ وہ بچی کہنے لگی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، الصلاۃ علی کثرت رسول اللہ، میں نبی کریم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتی تھی، رب نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ بولیں۔ تو دیکھیں 7-8 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، اگر وہ درود پاک پڑھے تو رب اس کو یہ مقام عطا فرما دے، اگر ہم پڑھے تو کیا ہم یہ مقام نہیں پا سکتے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہر طرف ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، دین سے دوری ہے۔ جس دن سے ہم نے نبی کریم کے نالین سے اپنی نظریں ہٹا لی ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جس دن سے ہماری حکومت نبی کریم کے نالین سے نظریں ہٹا کر امریکہ کے ڈالر کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پاکستان پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ قحط پڑ گیا، اعلان ہو گیا کہ پاکستان کے اندر آٹے کی کمی ہو گئی ہے، جو 2 روٹیاں کھاتے تھے ایک کھائیں، جو ایک کھاتے تھے آدھی کھائیں۔ پاکستان کے ریڈیو پر وزیروں نے اعلان کر دیا کہ آٹا بالکل پاکستان کے ڈپوؤں سے خالی ہو چکا ہے۔ ایک دن پاکستان کے وزیر کا اعلان تھا، دوسرے دن مصطفیٰ کے فقیر کا اعلان آ گیا۔ قبلہ بابو جی سرکار نے گولڑے سے اعلان کیا کہ جس کو پاکستان کے ڈپوؤں سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے آئے اور آ کر لنگر لے جائے۔ ایک طرف وزیر تخت پر بیٹھنے والا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والا، کروڑوں روپے، اور ایک طرف پھٹے مسلح پر بیٹھنے والا فقیر۔ لیکن فقیر کس کا تھا؟ رسول اللہ کا فقیر تھا، امریکہ کا نوکر نہیں تھا، نبی کریم کا نوکر تھا۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا، جب یہ وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد بابو جی سرکار سے کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا اعلان کیسے کر ڈالا؟ ان کے پاس اقتدار تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس آٹا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آئیں اور گولڑے سے لنگر لے جائیں۔ وہ کہنے لگے سن، اللہ کی عزت کی قسم ان کا تعلق امریکہ کے یاروں کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مدینے کے تاجداروں کے ساتھ ہے۔ تو جو اپنے رشتے رسول اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، نبی کریم اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا ہو نا حضور کی ذات پر درود پڑا کرے۔ علماء فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی کریم کی ذات پر کثرت سے درود پڑتا ہے تو وہ خود تکلف کرے نہ کرے، اس کی روح براہ راست نبی کریم کی روح سے فیض یاب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
علامہ ابو الخیر الاتقاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس آخری بات میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا. جو علماء ہیں ان کو پتہ ہوگا ابو الخیر کس کو کہتے ہیں، اس کا حدیث میں کتنا بڑا نام ہے. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا، 2-3 دن ہو گئے، کچھ نہیں کھایا تھا، فاقہ تھا. تو میں نبی کریم کے مواجہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آنا بدعیفی، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھ پر کرم کیجیے. یہ کہہ کر میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا. یہاں میری آنکھ لگی، ادھر رسول اللہ کا دیدار ہو گیا. دائیں ابو بکر صدیق ہیں، بائیں فاروق اعظم ہیں، سامنے حیدر قرار میری طرف دوڑتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بدعیفی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے مہمان اٹھ دیکھ رسول اللہ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم نبی کریم میرے پاس آئے، انہوں نے آدھی روٹی توڑی میرے منہ میں رکھی، آدھی اس طرح میرے ہاتھ میں پکڑا دی. خوشی کا عالم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں جو روٹی رسول اللہ نے ہاتھ میں دی تھی وہ ہاتھ میں تھی، جو منہ میں رکھی تھی وہ منہ میں تھی. مل کر سبحان اللہ بولے. تو کتنے فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جتنا ہوا کرے نا، تو نبی کریم کی ذات پر جب فارغ وقت ملے، وہ انکاؤنٹر ملتا ہے آج کل، اس انسان کو یاد آ جاتا ہے ہاں درود پاک پڑھنا، بس درود پاک پڑھتا رہا کرو. تو خیر میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے کہ اے ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ایمان والے ہوں گے جو اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، مکمل داخل نہیں ہوں گے. اب اللہ فرمانا ہے اے ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے نا یہ 3 عمل کر لیے گویا وہ ایمان کی مٹھاس ذائقہ چکھ لے گا. اب میں نے مختلف سٹیجوں پر اس تک حدیث پاک کو بیان کیا، مختلف جگہوں پر، لیکن یقین مانیے میں پہلے عمل سے آگے کبھی بڑھ ہی نہیں پایا. جب میں پہلا عمل ہی بیان کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے ہم نے تو ابھی تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا. مکمل ہی ایمان حاصل کرنا تھا کی بات ہے، ہم نے تو ذائقہ ہی نہیں چکھا. وہ پہلی بات کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو گویا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. اب میں سوال کرتا ہوں، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، پھر جب محبوب بات کہہ دے پھر کر دو، پھر جب یار بات کہہ دیتا ہے پھر کر دی جاتی ہے. اب نبی کریم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کتنے لوگ ہیں نماز، کتنے نمازی لوگ ہیں؟ آج ہماری مسجد خالی اڈے آباد، مسجد ویران ہوٹل آباد، مسجد ویران دار آباد. آج ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ تاش کی بات ہی نہیں چھوڑتے، عصر کی نماز چھوڑ دیں گے. اسی طرح بات ہے نا، نوجوان کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس شہ بطحاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اور جو نبی کریم نے درس دیا تھا وہ ہمارے اسٹیجوں سے درس جا ہی نہیں رہا. تابی تو لوگ نمازوں کی طرف نہیں آ رہے. دیکھیں نا، آپ لوگ جس خطیب کو بلاتے ہو آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس خطیب کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ طرز لگا سکے تاکہ ہمارے کان کے چسکے پورے ہو. اصلاح تو ہم نے کبھی کروائی نہیں. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس شاہ بطحاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اسی طرح بات ہے نا، ہماری مسجد ویران ہمیں پرواہ نہیں. نبی کریم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بتاؤ تم ہر روز رات کو 1-2 بجے تک محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، اور موت قبول ہے نماز قبول نہیں ہوتی. یہ پھر ہمارے دعوے جھوٹے ہیں حضور، یہ دعوے ہمارے سچے نہیں ہیں. ہم نبی کریم کے ساتھ پیار شیار نہیں کرتے. یہ میں جو سخت کلام کروں نا آپ کے دل کو جھنجھوڑوں
کہ غور کرے اگر ہماری فجر کی نمازیں رہ رہی ہیں تو یعنی ہم رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کریں، اور جو نبی ہماری خاطر تبوک کے مقام پر پتھر کھاتا رہا، تکلیف ہوئی ہمیں، اور رسول اللہ ہماری خاطر تبوک کے مقام پر پتھر کھاتے رہے، اور جس نبی کے لیے دونوں جہاں بنے ہماری خاطر پتھر کھاتے رہے، اور جس ابو بکر صدیق کی مقام کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص تب تک جنت نہیں داخل ہو سکتا جب تک ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ ابو بکر صدیق ہماری خاطر مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے، ہمیں پرواہ ہوئی؟ حضرت عمر فاروق کو ہماری خاطر کرتے رہے نا، دین ہم تک پہنچاتا تھا انہوں نے، وہ خود پکے جنتی تھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے تحت ان پر جنت واجب تھی، ہماری خاطر ہم تک دین پہنچانے کی خاطر ہمارے خاطر حضرت عمر کو قتل کیا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی، عثمان غنی کو قتل کیا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی، مولا علی کو نماز میں قتل کیا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی، امام حسن کو بھی قتل کیا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی، اور امام حسین جن کی گردن پر نبی کریم بوسے دیا کرتے تھے اس گردن کو اتارا گیا، تکلیف ہوئی، وہ حسین کا جسم وہ جو نبی کریم کی پشت پر سوار ہوتا تھا اس جسم کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی، محرم گزرے نا تو محرم میں شہادت حسین سنی ہوگی، مقصد حسین سمجھو کہ حسین کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کی خاطر اپنی جان دے بیٹھے، پتہ ہی نہیں حسین کا مقصد۔ تو سنو امام علی مقام امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد قرآن کی تعلیمات، قرآن کے الفاظات، قرآن کے ملفوظات کی حفاظت تھی، آج اسی قرآن کو سویڈن کی گلیوں میں چلایا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی۔ لوگوں میں یہ سارے سوال چھوڑ کر آپ پر جا رہا ہوں کہ اس قرآن کو جس کی خاطر امام حسین جو نبی کریم کی پشت پر سوار ہوتے تھے اور رسول اللہ جن کی گردن پر بوسے دیا کرتے تھے ان کو شہید کیا گیا، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو نا تو ان چار میں سے ہونا پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہماری میجورٹی پانچواں بنی بیٹھی، اکثریت ہماری پانچویں ہے۔ حضور نے فرمایا ہو سکے تو میری شریعت کے عالم ہو، دیکھیں کتنے علماء ہیں، اپنے گھرانے میں دیکھیں کوئی عالم ہی نہیں ہے پورے خاندان میں جو کوئی شریعت کی بات بتا سکے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس گھرانے میں کوئی عالم نہ ہو وہ گھرانہ زندوں کا نہیں بلکہ مردوں کا گھرانہ ہے۔ تو یار خدا کا واسطہ اپنے ایک بچے کو تو عالم بنو دین کا، اور پھر ہم پر سوال کیا ہوتا اگر ہم نے اس کو حافظ عالم بنا لیا تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ عجیب سوال ہے، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد کے 50,000 حرام کی تو قبول ہے، 20,000 مصلی رسول کی کیوں نہیں قبول ہو رہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ مین پرابلم یہ ہے، حضور نے فرمایا ہو سکے تو میری شریعت کے عالم ہو یا طالب علم ہو یا علم دین سے محبت کرنے والے ہو یا علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان میں سے ہم کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم ہلاک ہوئے بیٹھے ہیں نا، ہلاکت آئی بیٹھی ہے ہمیں۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کو عالم بناتا ہے اور وہ خود مر جاتا ہے، اس کا وہ بیٹا اس کو پیچھے سے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس ایصال ثواب سے اس باپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ ابھی وہ ایصال ثواب پہنچتا نہیں، رب اس سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن اور عالم قرآن کا مقام سنو، بس وقت کام میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ یجیء القرآن یوم القیامت، نبی کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک حافظ قرآن کے پاس آئے گا، عالم قرآن کے پاس آئے گا، قرآن کو جاننے والے کے پاس آئے گا اور کہے گا حل تعرفونی، میری طرف دھیان کے کیا کہے گا، حل تعرفونی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا معرفو کا، میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس کو تو گرمی کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا کرتا تھا، جب بڑی بڑی پراڈو اور لینڈ کروزروں والے گھر میں اے سی لگا کر سویا ہوا کرتے تھے، تو تپتی ہوئی دھوپ میں مجھے پڑا کرتا تھا، تو رات کو اس پہر مجھے پڑا کرتا تھا جب رات سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، گھر کے اندر لوگ ہیٹر لگا کر سویا ہوا کرتے تھے، تو مجھے پڑا کرتا تھا۔ پھر بندہ کہے گا کیا آج تو مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ قرآن کو کہے گا، قرآن کہے گا ہاں میں پہنچاؤں گا،
پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی حلی فیلبسو تاج الکرامتی، اے مالک تجھے اس وقت کی قسم جب یہ تپتی ہوئی ریت پر مجھے پڑا کرتا تھا، آج تو اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ۔ جب قیامت کے دن ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے، اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے، سنگی بہنی بھول جائیں گے، کوئی نہیں ساتھ دے گا، اس دن قرآن خدا کو کہے گا آج اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ۔ پھر خدا اس کے سر پر عزت کا تاج سجائے گا۔ فقط اتنا نہیں، قرآن کہے گا یا ربی زدہ فیلبسو حلۃ الکرامتی، اے مالک اور زیادہ کر، اب تو اسے عزت کا جبہ پہنا۔ پھر خدا اس کو عزت کا جبہ بھی پہنائے گا۔ فقط اتنا نہیں، قرآن کہے گا کہ مالک دنیا میں یہ مجھے پڑھ کر تجھ سے راضی ہوا کرتا تھا، آج میدان معاشر میں تم میری طرف دیکھ کر اس سے راضی ہو جا۔ پھر خدا بندے سے کہے گا او میرے بندے، آج قرآن کی صورتیں پڑھتا جا اور جنت کی زینے چڑھتا جا، جہاں تیری ناز ہوئی وہاں تیرا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے بلا تعالیٰ۔ تو کتنا مقام ہمیں ابھی تک خبر ہی نہیں، ہم نے اپنے تعلقات قرآن کے ساتھ جوڑے نہیں۔ اور اس ماں باپ کو کیا مقام ہوگا قیامت کے دن، ان کے سر پر عزت کا وہ تاج ہوگا جس کی چمک کتنی ہوگی کہ اگر سورج وہاں نہیں، ایک کمرے کے اندر بند کر دیجیے، حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول جب مصطفیٰ بات کیا کہتے ہیں پھر وہ ہو کر رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا خدا ایک ہے، تو ہم نے بن دیکھ کے مان لیا خدا ایک ہے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ تو اب جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عزت کا تاج پہنے گا تو پہنے گا۔ سورج وہاں نہیں، ایک کمرے کے اندر آ جائے تو جتنی اس کی چمک ہوگی نا، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اس کے ماں باپ پر جو سر کے اوپر تاج ہوگا اس کی زیادہ چمک ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں کو میری یہ دعوت فکر ہے کہ اگر سارے نہیں تو اپنی ایک بچے کو تو ضرور دین کا عالم بنے، ایک بچے کو، تاکہ کوئی تو گھر کے اندر ایسا ہو جو شریعت کو جانتا ہو۔ میرا یہ مقصد تھا یہاں آنے کا کہ آپ تک ایک پیغام پہنچا دوں۔ میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں نا، میں تعلیمات کو لے کر چلتا ہوں۔ میں نے بہت کم کرامات بیان کی ہیں، بہت کم کرامات بیان کی۔ کرامت یہ نہیں کہ ولی ہوا میں اڑی تو یہ کرامت ہے، ہوا میں کم بھی اڑتے۔ کرامت اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب خانے پہ جائے نا تو اس کو اٹھا کر مصلی رسول پر بٹھا دو، تو کرامت یہ ہے۔ تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں تعلیمات بیان کروں۔ میں نے محرم کے اندر مختلف جگہوں پر تقریریں کی، وہاں بھی میرے یہی زور تھا کہ امام حسین کی تعلیمات بیان کروں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا جان دیں۔ یار ہم نے بڑی کرامات سنی ہے، اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، باطنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے تعلقات مسجد کے ساتھ قائم کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی دعا نہیں، آج رات تمام لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔